آگے دیکھیے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے تیری شان کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تیری شان یہ ہے کہ تو پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام کرتا ہے. آیت پہ ذرا غور کریں. پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک کو حرام کرتا ہے. بھئی جو چیز پہلے ہی پاک ہو اسے حلال کرنا کیا کمال ٹھہرا، اور جو چیز پہلے ہی ناپاک ہو اسے حرام کرنا کیا کمال ٹھہرا. باری تعالیٰ بتا تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے. وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے دنیا والوں، اصل میں کوئی چیز جتنی چاہے پاک ہو، جب تک میرا مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ پاک ہے، وہ حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہی رہے گی. سے یہ شان دی ہے بھی جس کی طرف مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے وہی پاک ہے، بس وہی پاک ہے، اور جس سے میرا محبوب رخ پھیر لے وہی ناپاک ہے، حرام ہے. پاکوں کے ذکر کے لیے پاکوں کا انتخاب، پاکوں کے ذکر کے لیے پاکوں کا انتخاب. اب یہاں پہ غور کریں، ہم اپنے آپ کو بڑا پاک نہیں کہتے، مگر بس ایسے من میں بات آئی عرض کرتا چلوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آقا کے والدین کے صدقے سے دلوں کو اتنا تو پاک کر دیا ہے کہ بڑے سارے ملا پھر رہے ہیں، انہیں توفیق نہیں. یہ چند عاشق رب نے چنے اور رات کے اس پہر میں ماہ سیام کی برکتوں میں ہمیں لا کے جمع کیا. فرمایا چلو وہ پاک تھے، ذکر کرو اور باقی عطا کرتا. بلیو کیجئے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کرم ہو جائے گا. یہ کرم ہی ہے کہ یہ نوازشات آ رہی ہیں، ورنہ یہ چیزیں میں نے پہلے کبھی بیان نہیں کی. اللہ اکبر. فرمایا میرے محبوب کی شان یہ ہے جدھر اشارہ کر دے بس وہی پاک ہے. اب محبوب ماں کے بدن میں ہیں، عبداللہ کی پشت میں رہے ہیں، نور مبارک رہا ہے، نسبت ہے نا، جدھر اشارہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہے. اب دیکھیں رب نے محبوب کی نسبت کے ساتھ عبداللہ کو کتنا پاک کیا ہوگا، آمینہ کو کتنا مطہر کیا ہوگا، کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا، کتنا عرفہ بنایا ہوگا. اب دیکھیں عرفہ کی بات غور کریں ذرا. اس بات پر تو آپ سب نے سنا ہوگا یہ ساری چیزیں. آب زمزم کتنا نخرہ ہے اس کا، اس پانی کا، نبی کے پاؤں سے جو نکلا ہے بڑا نخرہ ہے اس کا، ہے نا. کہ جہاں پہ وہ صفا پہاڑی شروع ہوتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ وہ جو گھر ہیں پیچھے بڑی ساری بلڈنگ بنی ہوئی ہے. جو میرے نالج میں آیا وہ یہ ہے جی اس بلڈنگ میں جو اسلامک کنٹریز کے وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے. 5-7 فٹ کی یا 10-20 فٹ لگا دیں فاصلے پر وہ آب زمزم کا کنواں ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جب گئے تو میرا بھائی ہے وہاں پر، وہ آرکیٹیکچر ایک انجینئر ہے، وہ وہاں پہ کام کرتا تھا تو وہ ہمارے ہمراہ تھا. اس نے مجھے یہ بتایا
کہ دنیا کی جدید ترین مشینری آ گئی، آب زمزم اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ بٹی صاحب ایسے ہی ہے، آب زمزم اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہتا میرا نخرہ ہے، میں یہ جو وڈیرے ہیں میں ان کے پاس چل کے کیوں جاؤں، میں نبی کے قدموں سے نکلا ہوں۔ جب ہم داخل ہوئے تھے، مجھے جگہ کا نام نہیں پتا، تو بھائی نے بتایا کہ یہ جو باہر آپ دیکھ رہے ہو ایک نلکا لگا ہوا ہے، ٹوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، تو یہاں پہ آب زمزم آتا ہے بغیر کسی موٹر کے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ کیسے آتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ کیا ہے، ہر عام و خاص وہاں سے پانی بھرتے ہیں، صرف وڈیرے نہیں۔ بھی اس آب زمزم کی شان یہ ہے، وہ کہتا ہے بھی جو بڑے سے بڑا آ جائے، بڑا وزیر ہو، بڑا مشیر ہو، بڑا وہ کوئی نون لیگی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا جو بھی ہو، میں نہیں جاتا ادھر، جو مرضی کر لو، تمہاری سائنس فیل، سب کچھ فیل۔ تو آب زمزم یہ تو بتا، جب اماں آمنہ آتی تھی تب تمہیں کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، بس اتنا ہوتا تھا کہ وہ اس عظیم نبی کی ماں تھی، رب نہیں چاہتا تھا کہ میں نیچے رہوں، میری محبوب کی ماں کو رتی برابر بھی تکلیف ہو۔ آب زمزم اوپر بھی آیا کر، اسے تکلیف سے بھی بچا، اور ساتھ اس عام ماں کو سلام بھی کیا کر۔